الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، چاہے وہ اندرونی کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی عادت مبارکہ ہوں، یا پھر وہ آؤٹ ورڈ کریکٹرسٹکس ہوں ان کے، جیسے کہ فزیکل اپیئرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے، جو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے آئے ہیں غار حرا میں، انشاءاللہ آج ہم اس کی تفسیر، اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ دیکھیے، لیکن آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے، وہ ہے کہ وحی ہم کسے کہتے ہیں، وحی ہے کیا، وحی کے معنی کیا ہیں۔ اب دیکھیں، وحی کہتے کسے ہیں؟ وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو، جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، جو ہیومن کائنڈ ہے اس کے ساتھ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ان سے اگر کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے اللہ کو انسانوں تک، نوع انسانی تک، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ میسج پہنچاتا ہے۔ اگر ہم نبیوں کی، جو پچھلے نبی بھیجے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اگر ہم ان کو غور و فکر کریں اس کے اوپر، تو علماء اکرام نے 6 کیٹیگریز بنائی ہیں وحیوں کی، کہ کس طریقے سے، کس طریقے سے وحی آتی ہے انسانوں تک۔ اب ان 6 کیٹیگرائزیشن میں سے جو پہلا کیٹیگرائزیشن ہے وہ ہے سچے خوابوں کا۔ اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک نیک انسان کا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تو جو سچے خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ وحی کا ہی ایک فارم ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، یعنی کہ جو نیک لوگوں کے سچے خواب ہوتے ہیں وہ 146 پارٹ ہے نبوت کا، پروفیٹہڈ کا، یعنی کہ 46واں حصہ ہے وہ نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے نبوت مل جاتی ہے کسی کو۔ اگر کسی کو سچا خواب آتا ہے اور وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہو گیا، نبوت ہو گیا۔ وہ نبوت کا ایک پارٹ ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بتا دیتا ہے پہلے سے ہی نیک لوگوں کو خواب کے ذریعے، سچے خواب کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو دوسرا کیٹیگرائزیشن ہے وہ ہے الہام کا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے تھرو اللہ تعالیٰ وسپر کرواتا ہے۔ کسی جو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو پتہ چل جاتا ہے اب کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا، ان کی جو والدہ تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کرایا تھا۔ تو اس طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ یہ الہام ہو سکتا ہے۔ اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ الہام ہوا ہے تو اس کو پروفیٹہڈ مل گئی، یعنی کہ وہ نبی ہو گیا۔ تو یہ بھی نبی ہونے کا کوئی مطلب ایک دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز سے، اگر کسی کے ساتھ الہام ہوتا ہے تو۔ اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام خود سامنے آ کر کے بات چیت کریں، یعنی کہ وہ نبی کے پاس ہی آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جو ہیں۔ اب اگر کسی کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ اس کو پروفیٹہڈ ہے سامنے والے کو، کیونکہ نبیوں کے سامنے ہی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں گے اب جو ہمارا پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ اسی فارم کا، یہ وحی کی یہی کیٹیگری تھی، جس میں جبرائیل علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ اب اس میں زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ کسی انسان کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ کوئی ایک بہت مشہور صحابی ہیں جو جب مدینہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر دحیہ الکلبی ایک صحابی تھے، زیادہ تر انہی کی شکل میں آتے تھے، لیکن اور شکلوں میں بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بال ان کے بالکل کالے تھے، اور ان کے اوپر ایک دھول کا ذرا سا ٹریس بھی نہیں تھا، دھبا بھی نہیں تھا ذرا سا ان کے کپڑوں پر۔ تو وہ جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ ایک فارم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کرنے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ایک کیٹیگرائزیشن ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹلی سامنے آ کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور جو اگلا کیٹیگرائزیشن ہے وہ ہے، جو چوتھی فارم ہے، وہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل فارم میں آتے ہیں، اپنی اصل شکل میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ منیمم 2 بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے، اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ اور وہ جب دوسری وحی آئی تھی اس وقت دیکھا تھا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے لے کے آسمان تک دکھ رہے تھے ان کو۔ اور جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ الاسراء والمعراج کا جو واقعہ آئے گا اس میں ہم پڑھیں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، تب وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اپنی اصلی فارم میں دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت زبردست ان کا ڈسکرپشن آتا ہے،
اور لگ بھگ کہتے ہیں کہ 600 سے زیادہ پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے، تو وہ ان کو اصل فارم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، موتی ان کے پروں سے ٹپک رہے تھے، تو یہ ان کا ڈسکرپشن تھا۔ تو یہ اسی طریقے کی سمجھ لیجئے کہ سامنے آ کر کے ہی بات کرتے ہیں، وہی جو ہوتی ہے سامنے آتے ہیں، اور لیکن اپنی اصل فارم میں ہوتے ہیں، کسی انسانی شکل میں نہیں آتے ہیں بلکہ اپنی اصل فارم میں ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ ایک اگلا کیٹیگرائزیشن تھا۔ اب ایک اور اسی کا اب تھوڑا سا اپ گریڈڈ ورژن کہہ لیجیے، جو 5ویں کیٹیگری ہے، وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو اپنی شکل میں رہتے ہیں، یعنی کہ غائبانہ فارم میں رہتے ہیں اپنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ایک ٹرانس میں چلے جاتے تھے، ایک الگ کہہ لیجیے کیفیت میں چلے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن جھکا لیا کرتے تھے اور بالکل ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، اور ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوا کرتے تھے ان سے بالکل کٹ آف ہو جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی ان کے ماتھے پر جو ہے پسینے کے نشان بھی ہمیں دکھا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام سمجھ جایا کرتے تھے کہ اب رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ فارم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کا خود کا کہنا ہے کہ یہ سب سے سخت فارم تھی، سب سے آسان فارم وہ تھی جب کسی انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جایا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، سب سے آسان وحی کی فارم تھی۔ لیکن جو سب سے سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرا کرتی تھی، وہ وحی کی وہی فارم تھی جب جبرائیل علیہ السلام اپنی غائبانہ فارم میں ہوا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانس میں جایا کرتے تھے، الگ کیفیت میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ورلڈ میں تو موجود ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے کیا کس طریقے کا غیب کھلا کرتا تھا، کس فارم میں وہ چلے جایا کرتے تھے کہ جا کر کے ڈائریکٹلی جبرائیل علیہ السلام ان کو وہی بتایا کرتے تھے۔ بہت سارے اگزامپلز ملتے ہیں اس کے، حضرت عائشہ سے بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی تھی جب وہی نازل ہو رہی ہوا کرتی تھی اس فارم میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جاڑوں میں، سخت مطلب سردیوں کی رات میں بھی کہتی ہیں کہ ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ کر کر کے ٹپکا کرتا تھا۔ تو یہ بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے سخت گزرتی تھی۔ ایک اور اس میں آتا ہے حدیث میں کہ صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ ٹیکے ہوئے تھے، ان کی جو تھائی تھی اس تھائی کے اوپر، ران کے اوپر ان کے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ جاتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے تو ان کے اوپر وزن بہت زیادہ ہوتا تھا اس وحی کا، ان کا وزن بڑھ جایا کرتا تھا اس چیز سے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن محسوس ہونے لگا کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میری جو ٹانگ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، وہ وزن برداشت نہیں کر پائے گی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت گزرتی تھی۔ اسی کے ضمن میں ایک اور آتا ہے، سورہ مائدہ جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب اتنی زیادہ اس کا وزن تھا کہ اونٹ جو ہے وہ رک گیا اور بیٹھ گیا تھا رک کر کے، کہ اس کو وزن پتہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو رہی تھی۔ اب آپ سوچئے اونٹ جو ہیں بڑا بڑا کوئنٹل وزن اٹھا کر کے چل سکتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس سے وہ وزن برداشت نہیں ہوا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریفرنس بھی کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خشوع سے خشیت سے ریزہ ریز ہو جاتا، بالکل بکھر جاتا۔ تو یہ بہت مطلب ہم اس چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں، قرآن کو بالکل کیجولی اس کو پڑھتے ہوتے ہیں، اور کہیں اگر ریسائٹیشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو غور سے سنتے بھی نہیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ تو کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی امپورٹنس بھی پتہ نہیں چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریز ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خشوع سے۔ اب جو آخری کیٹیگرائزیشن ہے جو علماء اکرام نے کیا ہے وحی کا، وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے اپنا نبیوں سے، یعنی کہ ان سے بات کرتا ہے، اس میں بیچ میں کوئی فرشتے کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں خصوصی طور پر صرف ایک ہی بار ہوا ہے، جب رسول اللہ الاسراء والمعراج پر گئے تھے۔ جب اس کا واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی بات کی تھی، اور یہ جو آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تھی الاسراء والمعراج پر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو پڑھ کر کے سنائی تھی، یا ان کے اوپر وحی کی گئی تھی۔ اس میں کسی بھی فرشتے کا انوالومنٹ نہیں تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے، اس کے آگے کسی بھی فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے آگے گئے تھے۔ تو یہ آخری فارم ہے، کیٹیگرائزیشن ہے وحی کا۔ تو یہ تھا وحی کا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجیے ڈیفینیشن، بیسک ڈیفینیشن، کہ اللہ تعالیٰ کو جب ان نوع انسانی سے خطاب کرنا ہوتا ہے، اس تک کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان الگ الگ فارم سے، ان الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنا میسج جو ہے پہنچاتا ہے نوع انسانی تک، اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔
اب دیکھیے، اب ہم بات کرتے ہیں وحی کے آغاز کی۔ اب ہم نے پتہ کر لیا کہ وحی کسے کہتے ہیں، کتنے طریقے کی وحی ہوتی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وحی کے بارے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب دیکھیے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے اب تک ہم نے جتنی کلاسز کی ہیں، تو اس سے ایک بات تو ہمیں کلیئرلی لگتی ہے، وہ سارے سائنس کو اگر ہم غور و فکر کریں، دیکھیں اس کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیج اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے۔ چاہے پھر وہ ابرہہ بادشاہ کا ایک طریقے سے حملہ کرنا ہو، کعبے کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کو کرنا ہو غائبانہ طریقے سے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاص طور سے بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا، اس کا ایک طریقے سے ایسنٹ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اور عبد المطلب تک اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک پیک پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک الگ ہی پیک پر لے گئے، ان کی جو آپ کہہ لیجئے ان کی جو عزت تھی اس کو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کہہ لیجیے بہت ساری چیزیں تھیں، حنفاء کا ہونا وہاں پر، کہ جس معاشرے میں شرک ہی شرک تھا اور بت پرستی بہت برے طریقے کی، بدترین طریقے کی بت پرستی تھی، اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حنفاء وہاں پر رائج کر دیے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو جانتے تھے، کتاب کو جانتے تھے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو جانتے تھے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں مانتے تھے کہ ہاں صرف اللہ جو ہے ایک ہے، اس کی کوئی بت پرستی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے سیٹ کر دی تھیں۔ کعبے کی دوبارہ تعمیر، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعہ خاص طور سے، تو ان چیزوں نے ایک طریقے سے سٹیج سیٹ کر دیا تھا، پورا ماحول بن چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے۔ اور وہاں پر بہت سارے ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جن کو خاص طور سے آپ کہہ لیجئے جیسے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا ورقہ ابن نوفل ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں آس پاس کے ہی کسی علاقے میں جو آخری نبی ہے، جو اور کتابوں میں بتایا گیا ہے، وہ آنے والا ہے، اور اس کے انتظار میں بہت سارے لوگ تھے، خاص طور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو کہاں سے، فارس سے سفر طے کر کے آئے تھے۔ ان کے باپ جو تھے ایک مجوسی، ایک مندر کے بہت بڑے پجاری تھے، وہاں سے وہ پہنچے سیریا میں۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کرسچینٹی کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا، اور جوڈائزم کے بارے میں انہوں نے پڑھا، تو اس میں ان کو پتہ چلا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کی بشارت ہے مکہ مدینہ کے علاقے میں، تو وہاں سے وہاں پہنچے۔ کس طریقے سے ان کا جو سفر تھا بہت زیادہ ایک کہہ لیجیے بڑا حیرت انگیز، رکت انگیز ان کا اپنے آپ میں ایک جرنی ہے، کہاں سے وہ کہاں پہنچے اور کس طریقے سے مسلمان ہوئے۔ تو یہ سب چیزوں نے ایک طریقے سے سٹیج سیٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لے کر کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی جو آغاز ہوا ہے، پہلی جو وحی آئی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے، بہت لمبی یہ حدیث ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے بیان کیا ہے وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ اب دیکھیے اس سے اتنی لمبی حدیث ہے، یہ بہت لمبی، 1 یا 2 پیجز میں آتی ہے، یہ صحیح بخاری کی بالکل شروعاتی چیپٹرز میں، پہلے ہی چیپٹر میں آتی ہے یہ حدیث۔ ایک چیز اس میں غور و فکر کرنے والی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہے جب کا، لیکن وہ اس حدیث کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کر رہی ہیں کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لیجیے کہ بلیسنگز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس سے جو بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ جب شادی ہوئی چھوٹی عمر میں، ان کی میموری بہت زیادہ شارپ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بھی بات بتایا کرتے تھے تو ان کو بہت ڈیٹیل سے یاد رہا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت ساری حدیث میں آپ دیکھیے ٹاپ 3 نریٹرز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، تو ان سے بہت ساری جو حدیثیں ہیں وہ ان سے روایت ہیں، اور فقہ کی بہت ساری چیزیں انہی سے روایت ہیں، اور خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں بہت ساری فقہی پوائنٹس جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں سے ہی ملتی ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس پہ غور و فکر کرنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے کتنی زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، اپنے دل کے جو حال ہوا کرتے تھے۔ اور جب تک واقع بات ہے کہ جب اپنی بیوی سے شیئر کریں گے، بات کریں گے، تبھی ان تک یہ بات پتہ چلے گی۔ کتنے سارے واقعات ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ سیرت میں آئیں گے وہ واقعات انشاءاللہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ واقعہ بھی جب کا ہے جب حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کتنی ڈیٹیل سے وہ اس چیز کو بتا رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرا کرتے تھے، اور ان سے اپنی باتوں کو شیئر کیا کرتے تھے، جو کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت ریئرلی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اتنا زیادہ اپنے کام کاروبار میں مرد حضرات گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اگر آئیڈیل مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہیں،
تو ہمیں پھر انہی کے طرز پر ساری اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں، بلکہ ہر کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں۔ ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں، چاہے وہ ایک ایز اے فادر ہوں یا ایز اے ہسبینڈ ہوں یا ایز اے بردر ہوں، کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے میں ہمارے لیے ایگزامپل ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وحی کے آغاز سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو سیکلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا، علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی تھی غار حرا میں جا کر کے۔ غار حرا میں جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کچھ دن رکا کرتے تھے، اپنا کھانا پینا باندھ کر لے جایا کرتے تھے، وہاں رکا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بت پرستی سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے۔ ہر جگہ بت پرستی ہو رہی تھی، وہی دیکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ یہ خدا بناتے ہیں اور انہی کے آگے پھر پوجا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی یہ چیز پسند نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بچنے کے لیے غار حرا چلا جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے اپنے آپ کو سیکلوڈ کیا کرتے تھے، اکیلے رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے عبادت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب یہ غار حرا جو ہے یہ جبل النور پہ ہے، آج کے زمانے میں اس کو نام دے دیا گیا ہے، پہلے اس کا نام جبل النور نہیں تھا، وہاں پر یہ غار حرا ہے۔ اور غار حرا کو اگر آپ سٹرکچر دیکھیں گے، جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں گے، جو لوگ نئے گئے ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں غار حرا کو بہت، گوگل میپس پر جا کر تو آپ بہت ہی ڈیٹیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ٹپیکل غار کی طرح نہیں تھی، بہت لمبی، بہت اندر تک کو، بہت بڑے اسٹرکچر کی، بہت چھوٹی سی یہ گفا تھی، مشکل سے 2.5-3 فٹ کی یا 4 فٹ کی یہ ہوگی میکسیمم غار حرا جو ہے، اور اس میں صرف اندر جانے کا ہی مطلب ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیجیے کیویٹی سی بنی ہوئی ہے، غار بھی اس کو پورا نہیں کہیں گے اچھے سے، تو یہ چھوٹی سی کیویٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پر صرف کھڑے ہو کر کے نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے، اتنی ہے۔ ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، بمشکل اگر 2 آدمی آئیں تو بمشکل 2 آدمی آ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور اس کا جو آپ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ایسا تھا کہ اس کا جو فیس ہوا کرتا تھا اس وقت وہ کعبے ہی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ آج بھی جا کر کے کھڑے ہوں گے جبل النور پر غار حرا کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس جو ہے بالکل کعبے کی طرف ہوگا، جیسے یہ غار حرا ہے تو ادھر کی سائڈ فیس ہوتا تھا اور ادھر ہی کعبہ تھا۔ اور ابن اسحاق میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے ڈسکور کی تھی وہ وہاں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جانا شروع کیا، تو پتہ چل گئی تھی مکے میں یہ بات کہ غار حرا ایک جبل النور پر، یعنی کہ اس وقت جو پہاڑ تھا، اب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر کے کانٹمپلیٹ کیا کرتے تھے، سالیٹیوڈ میں رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن وہاں پر رکا کرتے تھے، اپنا کھانا باندھ کر لے جایا کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، اور وہاں پر رکا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کرتا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی خیریت لینے کے لیے وہاں چلی جایا کرتی تھیں، ان کے لیے کچھ کھانا لے جایا کرتی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہلکے پھر میرے اوپر آثار، کچھ وقت بعد انہوں نے بتائی یہ بات کہ مجھے ہلکے نبوت کے آثار دکھنا شروع ہوئے، جس میں کہ کچھ ان یوزول چیزیں ہونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں غار حرا کی طرف جایا کرتا تھا تو راستے میں جتنے بھی پتھر اور پیڑ ہوا کرتے تھے وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک پرٹیکولر پتھر تو ایسا تھا جو مجھے ریگولرلی روز ہی سلام کرتا تھا، اور وہ پتھر مجھے آج بھی یاد ہے مکہ میں جو مجھے روز سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ ان یوزول سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگی تھیں، یعنی کہ نبوت شروع ہونے سے پہلے، کچھ مہینہ پہلے سے ہی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے سے پریپیئر کرنا تھا کہ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ایک دم ڈائریکٹلی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھبرا نہ جائیں، تو اس طریقے سے پریپیئر کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل میں اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے لگ بھگ 6 مہینہ پہلے پہلی وحی آنے کے 6 مہینہ پہلے سے خواب آنے لگتے تھے رات میں، جو مجھے رات میں خواب آتا تھا وہ ہو بہو صبح میں ویسا ہی ہوا کرتا تھا، بالکل جو اگلے دن ہونا ہوا کرتا تھا وہ مجھے خواب میں دکھ جایا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائی کہ جو میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں وہ اگلے دن بالکل ویسے ہی ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی تھی کہ آپ کچھ گھبرائیے مت، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھا ہے اگر کوئی چیز ہونے والی دکھ رہی ہے آپ کو تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو بھی اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ نبوت کی علامات ہیں ساری، اور وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 46واں حصہ نبوت کا جو ہے وہ سچے خواب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوابوں کو، بہت سارے لوگ خوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اب یہاں پر بات ہو رہی تو اس کے بارے میں یہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ خواب جو ہیں وہ 3 طریقے کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،
ایک جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ ہماری امیجنیشنز ہوتی ہیں اپنی، جو دن بھر ہم سوچتے ہیں. اگر کوئی کسی کے اندر فینٹیسی ہے کہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہونا چاہیے، بہت زبردست کار ہونا چاہیے، تو وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے. یا کسی کے اندر کوئی وہ گھومنے کا، کسی جگہ گھومنے کا اس کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ گھومنا چاہتا ہے، تو وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ وہ اس جگہ پر گھوم رہا ہے. تو یہ جو خواب ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی امیجنیشنز کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں نہ تو اللہ کی طرف سے کچھ ہے اور نہ ہی یہ شیطان کی طرف سے. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے نیک بندوں کو، چاہے وہ آگے آنے والی کوئی چیز ہو، فیوچر دنیا کی کوئی چیز ہو یا پھر آخرت کی کوئی چیز ہو. بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتا ہے ان کو جنت کی بشارت. بہت سارے لوگوں کو ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے جو کرپٹک ہوتی ہیں، تھوڑا سمجھنا تھوڑا اس کی ایک مشکل ہوتی ہے وہ. لیکن اگر کسی سے جا کر کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں خواب کی تعبیر کرنے والے، انٹرپریٹیشن کرنے والے، وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر آگاہ بھی کر دیتا ہے کسی اپنے نیک بندے کو سچے خوابوں کے ذریعے. اور جو ایک تیسرا کیٹیگرائزیشن ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ شیطان جان بوجھ کر اس لیے دکھاتا ہے کہ جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ڈرے، خوف زدہ ہو، اور وہ لوگوں تک اس بات کو، خواب کو بتائے تو وہ لوگ بھی اس کا تھوڑا مذاق بنائیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی برا خواب دیکھو تو اپنی کروٹ بدل لیا کرو اور الٹے ہاتھ کی سائڈ 3 بار تھوک دیا کرو، اور اس کا کچھ بھی اثر، غلط اثر جو ہوگا وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ 3 خوابوں کی کیٹیگری ہوتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو معاشرہ تھا اس سے اور زیادہ سیکلوژن کرنا شروع کر دیا، ہلکے ہلکے کر کے. جیسے جیسے وحی کا وقت قریب آنے لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ دن رکنے لگے تھے غار حرا پر، کیونکہ انہیں اب معاشرے میں اچھا نہیں لگتا تھا، ان کا دل نہیں لگتا تھا. اور جب وہ اکیلے غار حرا میں بیٹھے ہوا کرتے تھے اور سیکلوژن میں ہوا کرتے تھے تو ان کو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس فارم میں اچھا لگتا تھا، تو وہ اور زیادہ وہاں رکنے لگے. دیکھیے اسی سے لے کر کے ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں نکلتا ہے صوفیزم کا. بہت سارے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو مطلب پوری دنیا چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ رک جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ نہیں تھی جب تک وحی آئی نہیں تھی. جب وحی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا تعارف ہو گیا، پتہ چل گیا اللہ کے بارے میں اچھے سے، تو پھر ایک بھی ہمیں ایسا انسٹنس نہیں ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ گئے ہوں، غار حرا میں گئے ہوں اور وہاں کئی دن رکے ہوں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. اسلام میں کوئی ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ جو آپ پوری دنیا سے کٹ آف ہو کر کے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی روزمرہ کی جو زندگی، اپنی جاب کو، سب کچھ چھوڑ کر کے صرف آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جائیں. اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی آپ کا اصلی ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں اور آپ کی جو نوکری ہے، جو آپ کی جاب ہے، آپ اپنی زندگی کمانے کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں روزمرہ کے، آپ انہی میں رہ کر کے انوالو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریے. یہ آپ کے لیے بڑی عبادت ہے، یہی آپ کے لیے اصل چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے مال، آپ کی بیوی بچے، آپ کے اولادیں، یہ سب آپ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر انسان ان سب چیزوں کو ایکسائٹ کر دے تو پھر تو بہت آسان ہے کہیں پر بھی ایک جگہ جا کر کے رکنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو اس میں کس طریقے کا ٹیسٹ، اور یہ زندگی جو ہے ہمارا ٹیسٹ ہی ہے اتنا بڑا. تو ان چیزوں میں اس ایک پوائنٹ آف چیز کو اٹھانا اور پھر اس کو غلط ریپرزینٹ کرنا، اپنا ایک خود ساختہ چیزیں بنا لینا ہے دین کے اندر، تو یہ اسلام میں کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. صوفیزم کو بہت زیادہ جو پروموٹ کرتے ہیں، ایک سیکشن ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں جو کہ بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، ایسی چیزوں کو لے کر کے آتا ہے. تو ہمیں اس کے پیچھے سمجھ لینا چاہیے کہ کیا اصل چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک وحی نہیں آئی تھی تب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. جب ایک بار اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کس طریقے سے عبادت کرنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے کے اندر ہی رہنا ہے، اسی معاشرے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت جو ہے لے کر کے چلنا ہے انہی چیلنجز کے ساتھ. تو یہ جو اسلام کا اصل ویلیو جو ہے، اصل جو مطلب اسلام کا فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہ کر ہی دین میں انوالو رہیں اور دین کو پروپیگیٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی ایک جنگل میں جا کر، کسی ایک کمرے میں جا کر بند کر لیں اپنے آپ کو. پھر دیکھیے اگر آپ کو سولیٹیوڈ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں. تہجد میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے سو رہے ہوتے ہیں، نوع انسانی، اس وقت آپ اٹھیے، سولیٹیوڈ ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے بالکل اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے بات کریے، اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے. وہاں آپ کو بہت زبردست سولیٹیوڈ ملے گا، آپ کی عبادت بھی بہت اچھی ہوگی. اس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی رہی ہے، اور بڑے بڑے جو دیگر علماء اکرام رہے ہیں، صحابہ اکرام رہے ہیں، ان کی بھی یہی سنت رہی ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اگر ان کو سولیٹیوڈ چاہیے ہوا کرتا تھا. تو خیر حدیث ہماری آگے بڑھتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو
سیٹرڈے میں ایک لائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے فیل ہوئی جب وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پیچھے سے کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی روشنی ہوئی۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سیم تھنگ کہتے ہیں وہ اگلے دن سنڈے میں ریپیٹ ہوئی، اور جب وہ چیز ریپیٹ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اس روشنی کی طرف، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ تھرڈ ٹائم جو ہے وہ سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہے منڈے میں۔ تو منڈے میں رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کہ شب قدر میں یہ قرآن جو ہے نازل ہوا ہے۔ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہی ہوتی ہے۔ اس میں قرآن میں بھی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، اوتھینٹکلی پروون ہے یہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور منڈے میں نازل کیا۔ منڈے کا ہمیں جو دن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ اس میں بتاتے ہیں اسپیسیفکلی کہ منڈے کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر وہی پہلی بار آئی تھی جو غار حرا میں آئی تھی۔ تو ہمیں اوتھینٹکلی پتہ ہے کہ منڈے کا وہ دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منڈے میں جب میرے پیچھے کوئی روشنی ہوئی، میں نے دیکھا تو پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے، جیسے میں نے ان کو پلٹ کر کے دیکھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھ سے کہا اقرا، یعنی کہ پہلی جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اس میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معصومیت طریقے سے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب دیکھیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک کلاسیکل کنٹروورسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک سیکشن ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت تو سارے ہی لوگ کو، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایک سیکشن آف دا سوسائٹی دعویٰ کرتا ہے یہ کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ حالانکہ اگر ہم اس چیز کو مان لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے تو کافی ساری پرابلمس ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ ہمیں زیادہ تر تو روایتوں سے یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، جس طریقے سے ان کی بچپن گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ فٹ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک معجزہ بھی ہے کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، ایک بھی مطلب الفابیٹ ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو معجزانہ طریقے سے ان کو یاد سب کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کلاسیکل کنٹروورسی ہے، بہت سارے کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے، اور کافی سارے علماء اکرام کہتے ہیں جو کہ زیادہ اجماع ہے اس چیز پر، زیادہ تر علماء اکرام کی یہی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مان لیں کہ وہ پڑھ سکتے تھے، پڑھ لکھ سکتے تھے، تو ایک جو کافروں کا ایک کلیم ہوتا ہے، اور جو شروعات کے دور میں بہت سارے لوگوں کا کلیم رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے قرآن جو ہے وہ بائبل سے اور یہودیوں کی کتاب سے کاپی کیا ہے، اور کیونکہ وہ پڑھ لکھ سکتے تھے، اگر ہم کہیں کہ مان لیں یہ بات کو پڑھ لکھ سکتے تھے، تو وہاں سے وہ پڑھتے تھے۔ ایک شخص آتا تھا جو کہ عیسائی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتاتا تھا کتاب سے، بائبل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سارا ٹیکسٹ یہاں پر کاپی کر دیا، بتا دیا جو پرانے زمانے کی کتابیں، جو واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ وہ پڑھے لکھے تھے تو وہاں پر ان کا کلیم جو ہے ایک اسٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، تو ہمارا کلیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، تو وہ کہاں سے کاپی کرتے، کہاں سے سنتے، کہاں سے لکھتے ہو۔ اور خیر اگر ہم اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کافی ساری حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، خاص طور سے جو ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا ہے، اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں، ایک ٹریٹی کرتے ہیں جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ، تو اس کی جو شرائط تھی وہ اس میں مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ دب کر صلح کر رہے تھے، تو اس چیز سے کافی سارے صحابہ اکرام جو تھے وہ ناراض بھی ہوئے تھے۔ اسی میں ایک شرط یہ لکھی گئی تھی، اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں لکھوا دیں تو پڑھنے کے لیے کہا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے، حضرت علی جب اس کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہے سہیل ابن عمر کے بیچ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ تو جو سہیل ابن عمر ہوتا ہے وہ اس بات پر آبجیکشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسی بات کا تو سارا جھگڑا ہے، ہم تو ان کو محمد رسول اللہ مطلب اللہ کا پیغمبر مانتے نہیں ہیں، تو اس چیز کو یا اس کانٹریکٹ سے ڈیلیٹ کرو، اس کی جگہ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں اس بات کو ماننے کے لیے، اور حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اس چیز کو محمد رسول اللہ کو مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔
تو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ شخص، یہ بدترین شخص اگر نہیں مانتا ہے آپ کو کہ آپ رسول اللہ ہیں، لیکن ہم تو اپنے دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، میں اس چیز کو نہیں کر سکتا، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، میں خود ہی ڈیلیٹ کر دوں گا، میں خود ہی اسے اریز کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں ہے، حضرت علی اپنے ہاتھ سے بتاتے ہیں اشارہ سے کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جو رسول اللہ تھا اس کو ہٹا کر کے محمد ابن عبداللہ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اگر وہ پڑھ لیتے تو وہ اس چیز کو مٹاتے نہیں، وہاں سے اس کو مٹا کر کے پھر محمد ابن عبداللہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایویڈنسز ہیں جو علماء کرام نے دیے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، ڈریون ہیں وہ، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے لکھ سکتے تھے تو وہ اس کو وہاں پر لکھ لیتے جلدی سے، نہ کہ اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے بار بار۔ کوئی بھی ایک انسٹنس ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو وحی پڑھ کر سنائی ہو تو وہ اس کو لکھ رہے ہوں وہاں پر۔ یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے۔ اس میں قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو ہونٹ ہیں ان کو جلدی جلدی حرکت میں مت لائیے، آپ کو ہم سکھا دیں گے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ بھولیں گے نہیں، اس چیز کی فکر مت کریے۔ تو یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایویڈنسز ہیں کافی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے تھے، وہی ان کو بتایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ایک بھی انسٹنس ہمیں نہیں ملتا ہے جس میں رسول اللہ خود لکھ رہے ہیں اور پھر صحابہ کرام سے کہیں کہ اس کو کاپی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو حافظہ ہو جایا کرتا تھا اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طریقے سے، اور صحابہ کرام اس چیز کو سن کر کے کاپی کر لیا کرتے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، جن کو پتہ تھا۔ بہت ریئر چیز تھی یہ، اس معاشرے میں ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر زیادہ تر شخص پڑھا لکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر جگہوں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 70 سے ابو ہے، 80 سے ابو ہے، کئی جگہیں تو ایون انڈیا میں بھی ایسی ہیں جہاں پر 100% لٹریسی ریٹ ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے، بہت ریئر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ تو خیر یہ الگ الگ ایویڈنسز ہیں، یہ ایک کلاسیکل کنٹروورسی ہے، آپ کو جو ایویڈنسز زیادہ صحیح لگتے ہیں، مضبوط لگتے ہیں، آپ وہ مان سکتے ہیں، لیکن میری رائے اسی طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، جو کہ ان کے اپنے قول سے بھی یہاں پر ظاہر ہے، جس میں جب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقرا، پہلی بار جب ان کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی کہہ دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس حدیث میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو زور سے پکڑا، زور سے دبایا۔ اب یہ اس میں بھی ایک اختلاف ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کلائی پکڑ کر کے بہت زور سے جبرائیل علیہ السلام نے دبائی، اور کچھ کا ماننا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بھینچ لیا جبرائیل علیہ السلام نے اور ان کو پھر دبایا، پریس کیا، اور وہ دبانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور ان سے کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا، تو پھر وہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری بار ایسا ہوتا ہے، پھر تیسری بار بھی ایسے ہی ہوتا ہے، 3 بار یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو جب تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے لگا کہ میرے اندر کوئی جان ہی نہیں بچی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر جو وہ 5 آیتیں جو پہلی آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھی، اور رسول اللہ نے خود ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں تھیں جو سب سے پہلے آئیں، پہلی وحی جو آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، وہ یہ 5 آیتیں آئی ہیں سب سے پہلے۔ اب دیکھیے اقرا کے جو معنی ہیں، اقرا پڑھنے کو جو عربک میں اگر آپ اس کے ڈیپ میننگ میں جائیں گے، آپ اس کے روٹ ورڈ میں جائیں گے تو اقرا کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ اقرا کہتے ہیں کہ ایک اپنی میموری سے پڑھنا، یاد کر کے کوئی چیز یاد ہوئی ہو اس سے پڑھنا، اور دوسرا اقرا کہتے ہیں کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اس کو دیکھ کر کے پڑھنا۔ تو اب یہ بھی ایک کلاسیکل کنٹروورسی ہے، بہت کافی سارے علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ صرف ایسے ہی کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا، کہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ باقی کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ رسول اللہ سے وہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک تختی پر لکھ کر کے لے کر کے آئے تھے، یہ 5 آئے تھے، جس میں سب سے پہلی کمانڈ یہی تھی اقرا، سب سے پہلا الفاظ جو ہے ورڈ جو ہے، تو اس کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔
تو اس میں بھی میرا رجحان اسی طرف ہے، مطلب میرا اوپینین یہی ہے۔ ویسے تو کافی سارے علماء کرام کی الگ الگ اپنی رائے ہیں، لیکن جو علماء کرام کی رائے ہیں اس کے حساب سے میری رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختی پر دکھایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے۔ کیونکہ دیکھیے آپ کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس کے سامنے کوئی شخص ہے، اس کا نام ہے، نام بھی اگر آپ اس کو انگلش میں لکھا ہوا دکھائیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ وہ اپنا نام بہت اچھے سے جانتا ہے۔ کوئی شخص ہے، مان لیجیے آپ، اس کا نام ہے سلمان، تو آپ اس سے کہیں گے کہ سلمان کہو تو وہ سلمان کہہ دے گا، لیکن اگر آپ اس کو انگلش میں لکھا ہوا دکھائیں گے اور اس کو انگلش بالکل بھی نہیں آئے گی تو اس کے لیے بالکل جو کہتے ہیں کالا اکشر بھینس برابر، تو اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ چیز بہت ہی مطلب ریشنلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، دیکھ رہے ہوں گے تبھی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میموری سے ریسائٹ کرنے کے لیے کہتے ایسے ہی کہتے پڑھو، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسر یہ ہونا چاہیے تھا، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا پڑھوں میں؟ جب یہاں دکھا رہے ہیں، ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور جب ان سے ویسے ہی کہا جاتا، میموری سے پڑھنے کے لیے کہا جاتا اقرا، تو ان کا پہلا آبویس سے جو جواب ہونا چاہیے تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ تو ہمیں جو جواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی اسی طرف ہمیں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اسی طرف ہماری رائے بنتی ہے کہ ایک تختی پر لکھا ہوا لے کر کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، جس سے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا۔ اب دیکھیے یہ جو بڑا ایک زبردست اس کا سگنیفیکنس ہے، جو یہ پہلی آیتیں آئی ہیں، جو 5 آیتیں آئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو پہلا ورڈ ہے اقرا، ایسی سوسائٹی میں آ رہا ہے، ایسی جاہل معاشرے میں آ رہا ہے جہاں پر بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، اور جاہلانہ تصورات کی ایک پیک پر تھی وہ معاشرہ اپنا، چاہے وہ بت پرستی کا کہہ لیں، چاہے وہ پھر عورتوں کے معاملے میں کہہ لیں، بچے پیدا ہوتے تھے ان کو فوراً مار دیا کرتے تھے، اور جنگ ہر وقت ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہا کرتے تھے، ان کے اندر جو قبائلی تعصب تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، وہ سب ہم پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایسے بدترین معاشرے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زبردست پاور دے رہا ہے، نالج جس کو کہتے ہیں، آپ نے کوٹ سنا ہوگا، نالج از پاور، ان کو اتنی بڑی طاقت سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ ایسے جاہل معاشرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ریولیوشنائز کرنے کی طرف جو پہلا قدم تھا، اللہ تعالیٰ کا پہلا اسٹیپ تھا، وہ یہی تھا کہ ان کو پڑھنے کے لیے کہا پڑھو۔ اقرا کا مطلب پڑھو اور بس پڑھتے رہو، 2 بار اقرا آتا ہے، 2 بار اقرا کا مطلب ایمفیسائز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم بس پڑھتے رہو، تمہارا کام ہے پڑھنا، زیادہ نہ سوچو، نہ کسی چیز کو سمجھو، زیادہ اس کے ریزننگ کی طرف مت جاؤ، لاجکس کی طرف مت جاؤ، بس تم پڑھو گے تمہارے پاس نالج آئے گی، طاقت آئے گی، پاور آئے گی۔ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا 100-200 سال میں مسلمانوں نے جب پڑھنا شروع کیا ہے، جو مسلمانوں کا آپ کہہ لیجیے کہ ایجوکیشنل سٹیٹس جو تھا مسلمانوں کا، جو جاہلی معاشرہ تھا، اس کو اتنا زیادہ ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد صحابہ نے، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، مسلمانوں نے، کہ تختہ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ جو قوم بالکل جاہل مشہور تھی، جن کو ننگے پاؤں پھرنے والے گڈری اور بدو کہا جاتا تھا، جن سے کوئی بات کرنا ڈھنگ سے نہیں سمجھتا تھا، وہ لوگ ایگزامپل بن گئے لوگوں کے لیے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز انہوں نے کھول لی، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، عربک ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، ایسٹرونومی ہو اور جغرافی ہو، کوئی بھی ہسٹری ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس ہر فیلڈ میں ایک پینیکل پر پہنچ گئے مسلمان، چوٹی پر پہنچ گئے۔ سائنٹیفک اچیومنٹس مسلمانوں نے اتنے بڑے کرے کہ وہاں پر عباسد خلافت میں لوگوں کے اندر یہ تھنکنگ آ گئی تھی کہ اب نوع انسانی جو ہے اپنی بالکل پیک پر پہنچ گئے، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اتنے زیادہ انہوں نے سائنٹیفک اچیومنٹس کرے، انہوں نے ایسٹرونومی میں بہت زیادہ آگے بڑھے، میتھمیٹکس میں بہت زیادہ آگے بڑھے، ہر چیز میں۔ تو وہ کس چیز کی بدولت تھی، کس چیز کی برکت تھی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتیں 5 جو نازل کی ہیں، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم پڑھو گے تو تمہارے پاس نالج آئے گی، نالج سے ساری طاقت، پاور آئے گی، جس سے تم اس دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سگنیفیکنس تھا یہ۔ آپ مسلمانوں کی ہسٹری بھی اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اندلوسیہ جو تھا، اسپین جو تھا، مسلمانوں کا کیسا بڑا ہب تھا۔ بغداد جو تھی، وہاں پر کتنی بڑی زبردست یونیورسٹیز تھیں وہاں پر بغداد میں۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ پڑھیں گے، ہسٹری میں جا کر کے دیکھیں گے، افسوس کی بات وہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے جو ان کی ہسٹری ہے، جو ان کا ایک بہت بڑا اتیت رہا ہے، پاسٹ رہا ہے، اس کے بارے میں ہی کچھ نہیں پتہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے ایک مسلمانوں کے اندر کہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے مسلمانوں کا ہی ہے۔ جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوا ہے سائنس میں، وہ ساری اس کے پیچھے، جو اگر آپ بالکل شروعات دیکھیں گے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی ہی کوئی نہ کوئی اسٹڈی ہے، مسلمانوں کے ہی ایکسپیریمنٹس ہیں اس کے پیچھے، اور مسلمانوں نے ہی کوئی نہ کوئی اس میں رول رہا ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ جو ہے اس کا بہت بڑا سگنیفیکنس ہے اقرا کا۔ اور
اس کو ایک اور چیز میں اگر آپ اور غور و فکر اس کے پیچھے کریں تو اقرا کے بارے میں جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بار اقرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ روحانی جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی، اس طریقے سے ان کو بتایا کہ انسان کس طریقے سے بنا، کس طریقے سے ایگزسٹنس میں آیا اس کے اندر، اور پوری جو چیزیں انسان کو پتہ نہیں تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا جو نعمت اللہ تعالیٰ دے گا ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جو دوسری بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے تم کو سب چیزیں سکھائیں، یعنی کہ دنیاوی نالج کی طرف بھی اللہ تعالیٰ فوکس کرنے کے لیے کہتا ہے دونوں نالج حاصل کرو، کہ آپ تم دین کی بھی نالج حاصل کرو اور دنیا کی بھی نالج حاصل کرو، لیکن کرو گے تم کیسے؟ اللہ ہی کے نام سے جو سب کچھ سکھانے والا ہے، بتانے والا ہے، اس کے پیچھے ہمارا جو ایک مین مقصد ہونا چاہیے وہ دین ہی ہونا چاہیے اس کے پیچھے۔ تو الذی علم بالقلم، کے قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سکھایا، جو سائنٹیفک نالج ہے، جو ایڈوانسمنٹ ہے سارے، اس کے بارے میں بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے اس چیز سے، دین ہمارا سب چیزوں کو پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایک چیز جو مین رہنا چاہیے ہمارا، جو جس چیز پر فوکس رہنا چاہیے وہ یہ کہ ہم دین سے اور اللہ تعالیٰ سے انٹیکٹ رہیں، اس کے ساتھ رہیں، ایسا نہیں ہو کہ ہماری نالج ہمیں دین سے دور کر دے، تو پھر اس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے کہ وہ چیز، وہ تعلیم، وہ چیز، ہر چیز فتنہ بن جائے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے، اسلام سے اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک اس کا سگنیفیکنس ہے جو علماء اکرام نے بتایا ہے، اور قلم سے انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا تھا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا تھا، اور اس کے بعد پھر انسانوں نے ساری چیزیں سیکھیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائیں انسان کو جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، وہ سب کچھ سکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ہلکے ہلکے نوع انسانی کو ساری چیزیں سکھائی ہیں، لکھنا سکھایا ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانا سکھائی تھی، اس کا ہنر سکھایا تھا، داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر سکھایا تھا۔ تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت کو لیول بائی لیول ہلکے ہلکے ہر چیز سکھائی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر آ کر، اینڈ میں آ کر کے بالکل ایک پینیکل پر پہنچ گئی ہے، ایک چوٹی پر پہنچ گئی ہے یہ چیز، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس قرآن کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دی، پورا ایک نظام دے کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، جس نظام کی وجہ سے جو مسلمان تھے اس نظام کو انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کرا، معاشرے میں اپلائی کرا، اور پھر وہ معاشرہ جو تھا اپنی پینیکل پر پہنچا، اپنی چوٹی پر پہنچا، ہر چیز انہوں نے وہاں پر اچیو کی، عزت بھی ان کو ملی، سائنٹیفک اچیومنٹس بھی ان کو ملے، اور ہر طریقے سے وہ معاشرہ جو تھا پھل پھول رہا تھا، زبردست معاشرہ تھا وہ۔ تو یہ اس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ زمانے میں جو معزز تھے مسلمان ہو کر، جب وہ مسلمان ہوئے، ان ساری چیزوں کو پڑھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا انہوں نے اپلائی کرا اس کو معاشرے میں، تو وہ معزز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بخشی۔ تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم خوار ہو گئے تاریخ قرآن کو، یعنی کہ تم نے ترک کر دیا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو معاشرے میں اپلائی کرنا چھوڑ دیا تم نے، تو تم خوار ہو گئے بالکل۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے والی چیز ہے کہ ہماری عزت جو بھی ہے، جتنی بھی عزت ہے مسلمانوں کی، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ اس چیز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹ بھی ملتا ہے، بہت ہی زبردست کوٹ ہے، مطلب اس سے بہترین کوٹس میں نے بہت کم ہی سنے اپنی زندگی میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریا فتح کیا تھا، شام یروشلم فتح کیا تھا، تو وہاں پر وہاں کے جو ایک پادری تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم اس کو ہاتھ میں دیں گے چابی، اور کسی کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر جب یہاں سے جاتے ہیں، اپنے اونٹ پر جا رہے ہوتے ہیں، بہت خیر لمبا واقعہ ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن الجرہ غالباً شاید وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے استقبال میں، اور جب وہ دیکھتے ہیں حضرت عمر کو آتے ہوئے، تو حضرت عمر پکڑ کر کے چل رہے ہوتے ہیں اونٹ کو، اور ان کا جو غلام ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ ایسا کریے، ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی بہت پھٹے ہوئے تھے، اور پیبند لگے ہوئے تھے، ان کے اندر پیچز لگے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کیونکہ اتنی بڑی چیز کے لیے آ رہے ہیں، آپ ایک خلیفہ کی پوسٹ پر ہیں، تو آپ تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیجیے جس سے ان کے اوپر بہت زبردست امپیکٹ پڑے، پتہ چلے ان کو کہ ہمارا مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کی 3 براعظموں میں یہ خلافت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اتنا زبردست کوٹ دیتے ہیں حضرت عمر وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم جو تھے وہ بڑی ذلیل و خوار قوم تھی، مسلمان جو تھے یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بڑی ذلیل و خوار قوم تھی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی، پورا وہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی اسلام کے ذریعے، اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور پھر ہمیں عزت ملی۔
اگر ہم پھر سے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اپنی عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا پھر سے۔ وہی چیز ہوئی ہے ٹھیک مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈنا شروع کر دی، اور جو معاشرے میں چیزیں ان سے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہ وہ 5 آیتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ پہلی وہی جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ گھبرا گئے جب ان کے ساتھ یہ پورا ایونٹ ہوا، واقعہ ہوا، ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا اپنے گھر کی طرف، کیونکہ دیکھیے کوئی شخص ہے اس کے ساتھ اگر ایسا ایونٹ ہو جائے تو بہت زیادہ گھبرا جائے گا کہ وہ یہ ہوا کیا، یہ کون شخص تھا، کیسے اس نے مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہی اور اس نے مجھے دبایا، ہاتھ کو دبایا، اور میں نے مطلب معجزانہ طریقے سے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی طرف ہمیں پوائنٹ کرتی ہیں، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان چیزوں کو گھڑ رہے ہوتے، پلان کر رہے ہوتے، تو انہیں تو بڑا خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے کہ چلو بڑے نارملی آتے اپنے گھر میں آ کر کے بتاتے کہ ہاں ایسے ایسے میرے پاس وہ آیا، لیکن نہیں، یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے وہ گھبرا کر بھاگنا شروع کیا انہوں نے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا اپنے گھر میں ہی آ کر رکا، اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس حالت میں وہ ہوتے ہیں، پسینے ان کو چھوٹ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کو ٹھنڈ بھی لگتی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ایک بات کہتے ہیں زملونی زملونی، یعنی کہ مجھے ڈھک دو، مجھے ڈھک دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا، اس کے بعد بھی وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے بہت زیادہ، اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے اور ڈھکو، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے 2 کمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھک دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتی ہیں وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کا جو دل ہے وہ تھوڑا ٹھہرے اور پھر وہ بات بتائیں پوری۔ دیکھیے یہ بھی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا۔ باہر کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک ایکسٹرنل فورس تھے جو معاشرے سے بچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ دیکھیں گے پرسیکیوشن شروع ہوگا تو ان کے چچا حضرت ابو طالب تھے، اور گھر میں ایموشنلی جو اسٹرینتھ پہنچاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آتے ہیں وہ بات بتاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اگر نارمل معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو ایسا ہوگا، اگر کوئی شخص آتا ہے اس طریقے سے، اگر ایک جگہ اتنا زیادہ سیکلوڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو پہلے تو بیویاں منع کریں گی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرتی تھیں، وہاں جا کر کے ان کو کھانا بھی دیا کرتی تھیں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ اس کی بیویاں تو بہت زیادہ خوش ہوں گی، کہیں گی لو ہم تو کہتے ہی تھے وہاں مت جاؤ، پاگل ہو جاؤ گے، اب تمہارے پر چڑھ گیا کوئی جن، آ گئے تمہارے پر کوئی آصف اور ہو گئے تمہارا دماغ ٹھیک۔ تو اس طریقے سے ان کو ایک تو ویسے ہی اتنا زیادہ چیلنجنگ فیس تھا ان کے لیے، اور زیادہ ان کے لیے وہ چیلنجنگ ہو جاتا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جو کہہ لیجیے اپنی سکینت کی یہاں پر ایک ایگزامپل دیتی ہیں کس طریقے سے ان کا مزاج تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں جب اپنی ان کی تھوڑی سی حالت صحیح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اللہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، کہیں میں مطلب کچھ غلط تو نہیں سوچنے لگا، مجھے ایسے ایسے ویژنز دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، آپ تو اتنے نیک شخص ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بیوہ عورتیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو غریب جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، مسکین جو ہیں، تو جو آرفنز ہیں، جو یتیم ہیں، آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے سب سے مطلب جو اچھے اچھے کام تھے سارے وہ گناتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا، ان کو وہاں پر کام ڈاؤن کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں ہلکے سے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا معاملہ تھا، وہ حضرت عداس کے پاس جاتی ہیں، ایک غلام تھے، ان کے بارے میں بھی ایک آئے گا آگے جا کر کے واقعہ، کہ حضرت عداس کے پاس جانے کا ایک ریزن یہ تھا کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور پیور کرسچن تھے، ایسا نہیں تھا کہ کنورٹ تھے، وہ بہت ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، اور فرشتے کیا ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے واقف تھے، جانتے تھے، اہل کتاب میں سے تھے وہ۔ تو وہ عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، بہت زیادہ اشراف میں سے تھا یہ مکہ کے، اس کے بھائی کے یہاں غلام تھے وہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تب ان کا واقعہ آئے گا حضرت عداس کا، تو عداس کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ یہ سب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو، ڈائریکٹلی وہ بتاتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے،
وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ رسالت لے کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا یہاں ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عباس بڑے مطلب مذاقی انداز میں، وہ کہتے ہیں ایسے یہاں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جو اتنا بدترین جگہ ہے یہ مکہ، یہاں پر بت پرستی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو کبھی بت پرستی میں مانتا، مطلب کہتا ہے نہیں، پروموٹ نہیں کرتا بت پرستی کو۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو وہ ٹھیک ہے، ان کو پوری بات نہیں بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پھر اپنے جو ان کے ایک کزن تھے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے، بڑے تھے ان سے ایج میں بہت زیادہ، تو ان کے یہاں ان سے بات کرنے میں وہ تھوڑا ایز محسوس کر رہی ہوں گی کہ وہ ڈسکس بھی کر سکتی ہیں اس چیز کو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ ابن نوفل پوچھتے ہیں کہ میرے بھتیجے کیا ہوا، مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ پورا واقعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا پورا وحی کا۔ تو اس پر حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسا تم نے مجھے بتایا ہے یہ بات صحیح ہے، تو وہ جو فرشتہ جو تمہارے پاس ناموس کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ فرشتہ تمہارے پاس آیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لے کر کے آئے تھے میسج اللہ تعالیٰ کا۔ تو اور اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہوئیں تو دیکھنا تمہاری قوم جو ہے، تم اپنی قوم کو جب یہ بات بتاؤ گے تو تمہاری قوم جو ہے ریڈیکیول کرے گی، تمہیں اس بات پر تمہارا مذاق اڑائے گی، تمہاری اپوزیشن میں آ جائے گی، اور تمہیں اس شہر سے دھکے دے کر نکال دے گی یہاں سے۔ تو یہ جو شروعات کی باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوتے ہیں، لیکن جب ورقہ ابن نوفل یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عجیب سی لگتی ہے، آکورڈ سی لگتی ہے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے جو ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مجھے صادق الامین کہتے ہیں، اگر میں ان سے کوئی بات کہوں گا تو میری بات کو مانیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا جھٹلا دیں گے، مجھے نکال ہی دیں گے شہر سے۔ تو ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت رہی ہے، جب بھی کبھی وہ یہ میسج لے کر کے آتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان، تو لوگ چاہیں اس سے کتنی محبت کرتے ہوں، کتنی عقیدت رکھتے ہوں، لیکن وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، پرسیکیوشن ہوتا ہے اس کا، اور اس کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھتیجے تم فکر مت کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی اس وقت تک میں زندہ رہا، تو میں تمہاری جس طریقے سے ہو سکتا ہے مدد کروں گا، تمہارے ڈیفینس میں کھڑا ہوں گا میں وہاں۔ لیکن ان کی اتنی زیادہ زندگی نہیں رہی حضرت ورقہ ابن نوفل کی، 1 ہفتے بعد ہی 7-8 دن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھیں بھی ویسے ہی بہت کمزور ہوتے ہیں وہ اس وقت تک، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا بھی ہے کہ ورقہ ابن نوفل کے کچھ رشتہ دار آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بعد میں، کافی وقت بعد، کئی سال بعد، کہ ورقہ ابن نوفل کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ورقہ ابن نوفل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں میں رکھا ہے۔ جب میں الاسراء والمعراج پر گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا، اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ، اور جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی مزے کر رہے تھے وہ۔ تو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، جو لوگ بحث کرتے ہیں بہت زیادہ کہ کس نے پہلے اسلام قبول کیا، اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، اور دعوت رکھنا اس کا کہ ہاں اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا، صرف ایک وحی آئی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ اور جو دوسرے شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اس نوح عرص پر، وہ تھے ورقہ ابن نوفل، کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا تھا، انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا مطلب ان کا افرمیشن تھا اس چیز میں کہ وہ انہوں نے سنا ہوا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ساری عیسائیوں کی کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا، تو انہوں نے فوراً اس بات پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد پوری وہ جو حدیث اس میں آخری کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ کچھ میں آتا ہے 2 مہینے کے لیے، کچھ میں آتا ہے 3 مہینے کے لیے، اور کچھ میں آتا ہے 4 مہینے تک کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر دوسری وحی آنے میں کافی بڑا وقفہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ وہ پریشان رہا کرتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا کیا تھا، تو پھر وہ وہاں غار حرا جانا شروع کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اس چیز کو کہ کیا میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ تو پھر جب کسی وقت میں وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں 2-3 مہینے بعد، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہاں پھر سے ان کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دوسری وحی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو جو دوسری وحی کا واقعہ انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں ڈسکس کریں گے، اگلی کلاس میں، اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ دوسری وحی کب آئی، اس میں کتنا وقفہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلی اور دوسری وحی کے درمیان، اور دوسری وحی میں کون سی آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس کے بعد پھر دعوت کا جو ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب آپ اور لوگوں کو دعوت دیجیے اسلام کی، اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔
اب اس میں کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی نازل ہونے سے ریلیٹ کی جاتی ہیں، جو کہ بہت ضعیف ہیں لیکن معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں وہ چیزیں۔ ایک تو سب سے پہلی یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کے بعد اور دوسری وحی کے بیچ میں بہت زیادہ وقفہ ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کچھ سیرت کتابوں میں آپ کو ملے گا، کچھ لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے جب ان کے پاس وحی کا اتنا زیادہ وقفہ ہو گیا، گیپ ہو گیا، تو رسول اللہ پریشان ہوتے تھے سوچ سوچ کر کہ کہیں وہ نعوذ باللہ ان کو کوئی غلط تھاٹس تو نہیں آئے تھے، کہیں ان کا دماغی جو سنتولن تھا، جو بیلنس ہے وہ تو خراب نہیں ہو گیا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے کہ ایون ان کو سوئسائڈل تھاٹس تک آنے لگے، وہ خودکشی تک کرنا چاہتے تھے، اور وہ پہاڑوں کی بالکل کناریوں پہ جا جا کر کے سوچا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں اور نعوذ باللہ خودکشی کر لوں۔ تو یہ جو ہے کہیں بھی ہمیں کسی بھی صحیح سند سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر بھی اس میں کا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وحی ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سوئسائڈل تھاٹس ان کے لیے آنے لگے، اور اس چیز سے محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو۔ تو یہ ایک ضعیف چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے۔ ایک اور چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کے واقعے سے ریلیٹ کی جاتی ہے، کافی ساری اس کتابوں میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے گھر میں آئے تھے اور زمیلونی زمیلونی کہہ رہے تھے اور ڈھک دیا تھا ان کو، تو جب وہ اپنے تھوڑا سا کام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جو ان کے پاس فرشتہ آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے یا کوئی شیطان تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا محمد آپ کو وہ فرشتہ دکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے وہ فرشتہ دکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ میری لیفٹ لیگ پر بیٹھ جائیے، اپنی ران پر بٹھاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہیں کہ اب آپ کو وہ فرشتہ دکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ابھی بھی دکھ رہا ہے۔ پھر کہتی ہیں اپنی رائٹ تھائی پہ بٹھا لیتی ہیں، آپ رائٹ ٹانگ پر بیٹھ جائیے، رائٹ ٹانگ پر بٹھاتی ہیں رسول اللہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی بھی دکھ رہا ہے مجھے۔ تو پھر وہ اپنے سر سے جو ہے دوپٹہ اتار دیتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ فرشتہ ہی ہے یا شیطان ہے۔ تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ چلے گئے، اب نہیں دکھ رہا ہے مجھے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ فرشتہ ہی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کوئی شیطان نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں تھا جس نے مجھے یہ ویژن دکھایا۔ تو حضرت خدیجہ یہ ٹیسٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ نہیں وہ کوئی شیطان نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ ہی تھا۔ تو یہ بھی چیز ہمیں کسی بھی صحیح روایت سے، کسی صحیح سند سے ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ ایک چیز ایسی گھڑ دی گئی ہے اور مشہور ہو گئی ہے، کسی سیرت کی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، وہاں سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے، کچھ نے بیان بھی کر دیا ہے اس چیز کو۔ تو یہ چیز بھی کسی صحیح روایت سے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں کہ کوئی فرشتہ ہوگا تو وہ یہاں نہیں رکے گا، چلا جائے گا، اور شیطان ہوگا تو وہاں رکا رہے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کسی بھی صحیح سے روایت سے، صحیح سند سے ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ آج جو پہلی وحی کے جو جتنے بھی ڈیٹیلس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو وحی کا جو دوسری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحیثیت انسان اس میں جو بھی غلطیاں، کمیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔